جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے عہد زیرین کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ایک بھرم قائم رہا۔ مگر بدقسمتی سے یہ خستہ عمارت بھی ایک صدی قبل اس وقت زمین بوس ہو گئی جب ہندوستان کے کریا میں اس ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی۔ اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے قوت و حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اس اصول یعنی ہر کمال زوال کے تناظر میں جب 8ویں خلیفہ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں نے محض جب بلا لحاظ عمر و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سیراب کر رہا تھا اور تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدین نے نومولود کا نام عثمان رکھا، جس سے ان نامہربان موسموں میں ہر ممکن حد تک اچھی تربیت کی گئی، اور جب وہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش خدا مست سے قائم کر لیا۔ اور پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فکن ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسی کی کوکھ سے اس نے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 1299 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ نوزائندہ اسلامی مملکت اس بازنطینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران جب 1226 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے موت سے قبل اپنے بیٹے اور خان کو جو نصیحت کی وہ آج بھی کتب تاریخ میں ایک بہترین ضابطے کی صورت میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد 627 سال تک دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی، جس دوران کئی ایک نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اسے دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دینوب شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے جو کہ بعد ازاں اس کی قلم روح کا حصہ بنے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 1922 میں اس وقت خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی حکومتی مرکز کی چھتری سے نکل کر علیحدہ تشخص کی حامل ہو گئی۔ لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے کے بارے میں آگاہ ہوں، جن کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جن کو جاننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ دنیا کے موجودہ حالات اور اس میں عالم اسلام کے حالت زار کے بارے میں بہتر تجزیہ کر سکیں گے۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں نے ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرطیں بنوائیں جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی تھی کو توڑ دیا گیا، اور آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40 آزاد ممالک وجود میں آئے جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ملک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت مختلف 40 دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی
ईसाई और नुसरानी दुनिया के लिए सुपर पावर बनने का रास्ता हमवार किया गया। तुर्की जो कि उससे कबल आलम इस्लाम का मरकज तस्वुर होता था को सेक्युलर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। सुल्तान के 3 बर्रे आजमों पर फैले हुए असासों को जब्त कर लिया गया और तुर्की में आइंदा 100 साल तक इस्लामी निजाम के नफाज और खिलाफत पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा उसको मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद करने के लिए ये शर्त भी रखी गई कि वो अगले 100 साल तक अपनी मादनियात जिनमें तेल की नुमाया दौलत थी को इस्तेमाल नहीं करेगा और तेल के मजीद कुएं भी नहीं खोदे जाएंगे। जबकि मजीद जुल्म ये किया गया कि इसकी बंदरगाह बासफोरस पर तुर्की की मलकियत को खत्म करते हुए इसे आलमी तसर्रुफ में दे दिया गया और ये शर्त रखी गई कि तुर्क उससे किसी भी किस्म का टैक्स वसूल न कर सकेंगे। ये तमाम शराइत नाफिज करने के बाद साथ ही ये भी तय कर दिया गया कि नाज़रीन गरामी वक्त अपनी मखसूस रफ्तार के साथ चलता रहा और तुर्क मुसलमानों और बिलअमूम तमाम आलम इस्लाम ने ये सदी किस कर्ब से गुजारी। अगर इस दास्तान खून रंग को लिखने की जसारत की जाए तो जाहिर है एक पूरी किताब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये अहदे पुरआशूब अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और अब मजीद कुछ साल बाद तुर्की इस मुआहिजे से आजाद होने वाला है जिसने 100 साल तक इसकी आजादी को उससे छीने रखा। लेकिन जो जो वक्त करीब आ रहा है तो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों की रातों की नींद में खलल आने लगा है कि इस मुआहिदे के बाद दुनिया में एक बार फिर नए दौर का आगाज होने वाला है जिसकी ताकतवर शहादतें तुर्की की मौजूदा क़यादत जो कि मर्द-ए-हुर तैयब उर्दगान का कौलो अमल दे रहा है। हर चंद के गुज़िश्ता एक सदी में तुर्की को इस्लाम से दूर रखने की हर मुमकिना कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद हालात गवाही दे रहे हैं कि वो चंगारी जिसको अगयार ने अपनी मक्कारी से दबाने की सरतोड़ कोशिशें की वो एक बार फिर शोला बनने के लिए बेताब है। बल्कि अगर तैयब उर्दगान के तर्ज अमल पर जरा सा भी गौर करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि बर्मा का मामला हो या कश्मीर का मसला, सबसे पहले मुसलमानों के हक में जो आवाज बुलंद होती है वो तैयब उर्दगान का नारे मस्ताना होता है। बल्कि हाल ही में जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ जुबान खोली तो उसकी मजम्मत भी सबसे पहले तुर्की की सरजमीन ही से की गई और जब ये मुआहिदा अपनी मौत मर जाएगा तो फिर हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। बल्कि तैयब उर्दगान का ये बयान कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा बीमार मुल्क नहीं रहेगा बल्कि वो आलमी सियासत में एक सेहतमंद किरदार अदा करेगा, इस बात का गमाज है कि आने वाले वक्तों के लिए खुद को तैयार कर चुका है और शायद इकबाल का इस शेर की तफसीर आमदा बरसों में आने वाली है। अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। नाज़रीन गराम, अगर हम तारीख के आईने में देखने की जसारत करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि तागूत की हमेशा यही कोशिश रही कि इस्लाम कभी भी दुनिया के किसी भी खित्ते में अपनी असल शक्ल के साथ नाफिज ना हो सके और अगर माजी में भी कभी ऐसी कोशिश की भी गई तो इसकी मुखालफत में तमाम इबलीसी कुव्वतें मुत्तहिद हो गईं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल मुल्ला उमर के अफगानिस्तान में इस्लाम के नफाज की कोशिश थी जो तागूत के लिए एक डरावना ख्वाब था, जिसके मुकाबले में हमने देखा कि दुनिया की तमाम कुव्वतें इस पसमानदा तरीन मुल्क के खिलाफ सफारा हो गईं और ना ही वो ताकतें जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि ये कभी तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती बल्कि ये आपस में ही एक दूसरे की दोस्त हैं। ये गवारा करती है कि मिलत इस्लामिया कभी एक मरकज तले जमा हो सके और यही वजह है कि उन्होंने इस्लाम की खिलाफत को खत्म करके अपने तई एक बहुत बड़ा मोर्चा सर कर लिया था और इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि शायद एक सदी की गर्द तले दबे ये तुर्क मुसलमान दोबारा अपनी फितरत की तरफ मिराजियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। लेकिन वक्त के तेवर बता रहे हैं कि अब उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा और एक दफा फिर दुनिया में खिलाफत की बुनियाद रखी जाएगी, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक क़यामत से कब्ल खिलाफत कायम होकर रहेगी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकूनु नबुव्वतु फीकुम मा शा अल्लाहु अन तकून, नबूवत रहेगी तुम्हारे माबैन है मुसलमानों जब तक कि अल्लाह चाहेगा कि वो रहे, यानी मैं रहूंगा। सुम्मा यरफ़अहु अल्लाहु इज़ा शाअ यरफ़अहा, फिर अल्लाह उसे उठा लेगा जब अल्लाह चाहेगा कि उसे उठा ले, यानी फिर मेरा इंतकाल हो जाएगा, नबूवत खत्म हो जाएगी। अब तुम्हारे माबैन नबूवत की बरक़ात और सआदतें नहीं रहेंगी। सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर उसके बाद एक दौर होगा खिलाफत का जो बिल्कुल नबूवत के तरीक पर होगी, नबूवत के नक्शे कदम पर होगी। जो निजाम मैंने कायम किया जूं का तू बगैर किसी बाल के फर्क के वो कायम है। फतकूनु मा शा अल्लाहु अन तकून, फिर वो भी रहेगा जब तक कि अल्लाह चाहेगा कि रहे। सुम्मा यरफ़अहु अल्लाहु इज़ा शाअ यरफ़अहा, फिर अल्लाह उसे भी उठा लेगा जब चाहेगा कि उठा ले। सुम्मा तकूनु मुल्कन आदन,
عزا یعزو کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو. پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا. یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقیناً آئے. آپ 12 خلفاء کی تعداد ان میں سے پوری ہوئی. ثم تکون ملکن عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا. ثم تکون ملکن جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی، جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم. کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر بلندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے. اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ کر ثم تکون ملکن جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوۃ کا. ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے. تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہے. مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا. یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ دور رہا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا، پھر خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی. بس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد حضور نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا. حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور تھا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے بھی ختم فرما دے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا، پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا. جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے. پھر حضور نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہاج النبوت قائم ہوگی. یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر حضور نے دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی. ناظرین کرام، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر طیب اردغان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے. ہماری دعا ہے کہ خدا وہ وقت جلدی لائے کہ امت کے ان زرخیز اور مقدر دماغوں کے اندر وہ احساس زیاں جنم لے سکے جو کہ اتحاد امت کے راستوں کا نقیب بن سکے. آمین.